بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کی کثرت پر رزق کا وعدہ۔ میرے دوستو، قرآن و حدیث اور اسلاف کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے محبوب حقیقی عبادت کثرت سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اسے غیبی طریقے سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ترجمہ: اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے، میری بندگی کرے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ معلوم ہوا کہ رب کائنات نے انسان کو اپنی عبادت و معرفت کے لیے بنایا، مگر افسوس صد افسوس، دور حاضر میں انسان اپنا مقصد حیات بھلا بیٹھا، دنیا کی رونقوں سے دل لگا بیٹھا اور حصول دولت ہی کو زندگی کا حاصل سمجھ بیٹھا ہے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، مجھ سے دور مت جا، ورنہ میں تیرے دل کو فقیری اور محتاجی سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو بیکار کاموں سے بھر دوں گا۔ رزق میں برکت کے لیے صدقے کی کثرت کرو۔ میرے بھائیو، قرآن اور حدیث کے ذخیرے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور مصائب سے نجات دلاتے ہیں۔ ذیل میں ہم چند قرآنی آیات اور احادیث بطور دلیل لکھتے ہیں، پڑھی اور عمل کیجیے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جاگتی آنکھوں سے صدقے کی برکات کا خود مشاہدہ کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسنہ دو، وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا قدردان ہے اور بردبار ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، سورۃ البقرہ۔ ترجمہ: پھر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹائے؟ گھٹانا اور بڑھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ جب بادل سے آواز آئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، بادل سے آواز آئی کہ جاؤ فلاں کی کھیتی کو پانی دو، تو وہ آدمی بادل کے ساتھ ہو لیا، تو بادل ایک پہاڑی پر برسا، وہاں سے ایک درے میں سے ایک نالا سا تھا، اس میں آیا، آگے جا کے ایک ڈھالا تھا، اس میں گیا تو پانی کے ساتھ ساتھ ایک آدمی آگے انتظار میں ہے، پانی آیا تو اس نے اس کو باغ میں کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی کیا کرتا ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام بتایا، تو اس نے کہا میں نے بادل سے آواز سنی فلاں کی کھیتی کو پانی پلاؤ۔ کہا کہ اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے باغ دیا ہے، جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ فقیروں کو دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر میں اپنے خرچے کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ پھر اس میں لگا دیتا ہوں اس کی تیاری کے لیے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زمینداری میں جو فصل آئے تو اس کا ایک حصہ آگے فصل پر لگانا چاہیے، تب جا کے فصل کا حق ادا ہوگا۔ مادی لحاظ سے کیسا خوبصورت طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ 3 حصے لگاؤ، اس پر تب جا کر صحیح سا فصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان نافرمانوں کی فصل تیار رہتی ہے تو بارش کو روک لیتا ہوں، اور حکومت ان کے عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، درد مند لوگوں کو دیتا ہوں، بردبار لوگوں کو دیتا ہوں، چشم پوشی کرنے والوں کو دیتا ہوں، معاف کرنے والے کے لوگوں کو دیتا ہوں، اور خوش اخلاق لوگوں کو دیتا ہوں۔ یہ سارے معانی علیم کے ہیں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور میرے راضی ہونے کی یہی نشانی ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہوتا ہے تو اتنے اچھوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ میں ملکوں کو اور
ملک کو دیتا ہے تاکہ خوشحال بھی ہو اور اچھے اخلاق بھی ہوں۔